السلام علیکم عزیزان محترم، آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ صحیح ستہ میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی مخالفت کی گئی ہے۔ عزیزان محترم، اصول ستہ میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خلاف بہت سی روایتیں ہیں، بلکہ اصول ستہ کا رجحان فکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی طرف ہے۔ اس حقیقت کا پہلا ثبوت یہ ہے کہ ان کتابوں میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے روایتیں نہیں لی گئیں، حالانکہ افراد اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صداقت، اپنے تقدس میں لاسانی اور لاجواب تھے، جیسے حضرت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے وہ افراد بھی جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے سے تھے۔ دوسری طرف ان کتابوں میں ایسے لوگوں سے روایتیں بھری پڑی ہیں جن کی بدکرداری، جھوٹ و فریب کاری اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی ظاہر ہے، جیسے مروان بن حکم، سمرہ بن جنب، عمران ابن حطان وغیرہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کتابوں میں فضائل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں کم سے کم حدیثیں بیان کی گئی ہیں۔ جو تھوڑی بہت حدیثیں اس موضوع پر پائی جاتی ہیں وہ شدید حذف اور ترمیم کا شکار ہیں۔ فضائل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں جو حدیثیں ہیں ان میں سے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ تخفیف کر کے یا تعزیف کر کے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کو کم کیا جائے یا کم کر کے پیش کیا جائے۔ اس طرح دشمنان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو حدیثیں ہیں اور ان حدیثوں سے دشمنان کی تخفیف ہوتی ہے تو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان حدیثوں کو تعزیف قرار دیا جائے۔ خاص طور پر مسلم اور بخاری میں یہ حرکات زیادہ موجود ہیں۔ عزیزان محترم، ان کتابوں میں حقیقت بہت صاف جھلکتی ہے اور چند مثالیں آپ لوگوں کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ بخاری میں حدیث غدیر اپنی کتاب میں جگہ نہیں دی گئی، حالانکہ حدیث غدیر کی شہرت و تواتر سے کہیں زیادہ ہے۔ عزیزان محترم، حدیث غدیر کے ساتھ مسلم کا رویہ منافقانہ ہے۔ انہوں نے حدیث غدیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے میں سے اس خطبے کو آڑ ہی دیا ہے جس میں ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، حالانکہ ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہی اس خطبے کا مقصد ہے۔ عزیزان محترم، دوسرا یہ ہے کہ حدیث ثقلین ایک ایسی حدیث ہے جو تواتر کی حدوں سے کہیں آگے ہے، لیکن بخاری نے اس حدیث کو جگہ ہی نہیں دی ہے۔ بخاری اور مسلم نے اسودہ سے روایت کی ہے اور لوگوں نے عائشہ سے کہا ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام نبی کے وصی ہیں۔ عائشہ نے کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وصی کب بنایا ہے؟ آپ آخر وقت میں میرے سینے پر تکیہ کر کے لیٹے تھے یا یہ کہہ کر کہ میری گود میں تھے، پس آپ نے تشت مانگا، پھر آپ میری گود ہی میں پیٹھ کے بل ہو گئے، میں تو یہ بھی نہ سمجھ سکی کہ آپ وفات پا چکے ہیں، پھر آپ نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کو وصی کب بنایا؟ لیکن عزیزان محترم، ام سلمہ سے ایک روایت پائی جاتی ہے جو عائشہ کی روایت کے بالکل برعکس فرماتی ہیں۔ اس ذات کی قسم کی جس کی قسم میں کھاتی ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ قریب تھے۔ جب ہم دوسرے دن حضرت کی خدمت میں پہنچے تو آپ بار بار پوچھ رہے تھے کہ علی آئے، علی آئے۔ صدیقہ طاہرہ نے کہا بابا آپ ہی نے تو انہیں کسی کام سے بھیجا ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں اس کے بعد علی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، ہم نے سمجھا نبی علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی راز کی بات کہنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم لوگ حجرے سے باہر نکل گئے اور دروازے پر بیٹھ گئے۔ میں دروازے سے زیادہ قریب تھی، پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو خود سے لپٹا لیا اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے داہنے طرف لٹا کر راز کی باتیں کرتے رہے اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ عزیزان محترم، پس علی علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ قریب تھے۔ عزیزان محترم، ام المومنین ام سلمہ کی اس روایت کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی اولاد طاہرہ سے مروی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر مومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں وفات پائی اور صرف علی ہی تھے جو آخری وقت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ عزیزان محترم، یہ جو روایات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ابن عباس کی گفتگو سے مزید تاکید ہو جاتی ہے، کیونکہ ابن عباس نے عائشہ کے بیان کا انکار کیا ہے۔ روایات یوں ہیں کہ ابو عطفان کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے، کیا وفات پیغمبر کا وقت آپ کے سر اقدس کسی کی گود میں تھا؟
ابن عباس نے کہا ہاں، اس وقت آپ علیہ السلام کے سینے سے تکیہ لگائے ہوئے تھے۔ میں ابو غلطان نے کہا عروہ نے مجھے بتایا ہے کہ ان سے عائشہ نے کہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ٹھنڈی گردن کے درمیان وفات پائے ہیں۔ ابن عباس نے کہا کیا تمہاری عقل میں یہی بات آتی ہے؟ نہیں، خدا کی قسم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت وفات علی علیہ السلام کے سینے پر تکیہ کیا تھا۔ علی ہی نے آپ کو غسل دیا۔ میرے بھائی فضل عباس نے علی علیہ السلام کے غسل دینے میں مدد کی تھی۔ عزیزان محترم، اس طرح کی ایک اور روایت جابر بن عبداللہ انصاری سے بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ عمر کے زمانے خلافت میں عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کعب احبار کھڑے ہوئے تھے اور عمر سے پوچھا کہ امیر المومنین بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخر کلام کیا تھا؟ عمر کہنے لگا علی سے پوچھے۔ کعب احبار نے پوچھا علی کہاں ہیں؟ کہا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کعب احبار نے علی علیہ السلام کے پاس گئے اور وہی سوال کیا۔ علی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سینے کا سہارا لیے ہوئے کاندھے سے تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ الصلاۃ الصلاۃ، کعب نے کہا۔ اس طرح انبیاء علیہ السلام کی آخری وصیت ہوتی ہے اور اس کا انہیں حکم دیا گیا ہے، اس بات پر وہ مابوس بھی ہوتے ہیں۔ کعب نے عمر سے پوچھا اے امیر المومنین، نبی کو غسل کس نے دیا ہے؟ کہنے لگے علی سے پوچھئے۔ کعب نے علی سے پوچھا تو فرمایا میں نے غسل دیا تھا اور ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے۔ عزیزان محترم، خود عائشہ سے مروی ہے کہ ایک روایت مدرجہ بالا حقیقت کی تاکید کرتی ہے کہ عائشہ سے دو عورتوں نے پوچھا کہ ہمیں غسل کے بارے میں بتائیے۔ کہنے لگی اس شخص کے بارے میں کیا بتاؤں جس نے وقت وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن اقدس پر ہاتھ رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان اس کے ہاتھ میں نکلی، پھر اس نے اپنے اسی ہاتھ کو اپنے چہرے پر مل لیا اور لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفن کرنے میں اختلاف کیا تو علی علیہ السلام نے کہا کہ زمین کا وہ ٹکڑا کہ جس پر اللہ کے انبیاء وفات پاتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہوتا ہے۔ دونوں عورتیں کہنے لگی کہ جب آپ یہ سب جانتی تھی تو آپ علی علیہ السلام پر خروج کیوں کیا؟ عائشہ نے کہا یہ تو مقدر کی بات ہے اور تقدیر کا فیصلہ تھا، مگر مجھے افسوس اتنا ہے کہ اگر میرے لیے ممکن ہوتا تو زمین پر جو کچھ ہے اس کو میں اس گناہ کا فدیہ بنا دیتی۔ عزیزان محترم، عائشہ سے دوسری حدیث بھی ملاحظہ ہوتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب آپ میرے گھر میں عالم اقتصار میں تھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلاؤ۔ میں نے کہا تم پر وائے ہو، علی ابن ابی طالب کو بلاؤ، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے ان کے کسی کو نہیں بلا رہے۔ جب علی علیہ السلام آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنبھل کر بیٹھ گئے اور اپنی چادر پھیلا کر علی علیہ السلام کو اس میں داخل کر لیا اور پھر علی علیہ السلام لیٹے رہے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ عزیزان محترم، ایک ہی واقعے کے بارے میں عائشہ کا در نظریہ دیکھیے۔ آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اس لیے کہ یہ اختلاف نظر اصل میں اختلاف حالات دین اور خصوصاً عثمان کے بارے میں ہے، جو ان کا رویہ تھا، اس کی وجہ سے اس نظریے پر خاصا اثر پڑا ہے۔ عزیزان محترم، میرا خیال ہے کہ مذکورہ بالا حدیثوں میں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری وقت میں علی علیہ السلام کے پاس دکھایا گیا ہے، مزاج نبوت کا زیادہ مناسب و شان رسالت کے شایان شان ہے، اس لیے ان کی صحت میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات بالکل بعید از قیاس اور بعید از عقل ہے کہ کائنات آدم و عالم کے آخری نبی اور عالم انسانیت کا قیامت تک کے لیے ہادی اعظم اپنی آخری وقت کسی عورت کی گود میں گزارے، جبکہ آخری وقت وہ اہم ترین لمحہ ہوتا ہے جسے میں کوئی بھی ناظم اور مدبر اپنے مشن کی کامیابی کا انتظام کرتا ہے اور اپنے مشن کو کامیابی سے چلانے والوں کی محبت میں گزارتا ہے تاکہ اس کو ایک مکمل پروگرام دے سکے۔ اس لیے پہلی حدیث میں جب ابن عباس نے راوی سے سنا کہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری گود میں جان دی تو فوراً پوچھا کیا تم کو یہ بات معقول لگتی ہے؟ بہرحال ان تمام باتوں کے باوجود بخاری و مسلم نے عائشہ کی پہلی حدیث پر اعتبار کیا ہے اور ام سلمہ کی حدیثوں کو اس کی صحت و قرین و قیاس و عقل ہونے کے باوجود مہمل قرار دیا ہے
اور اپنی کتب میں نہیں لکھا، یہاں تک کہ حاکم کو اس بات کا احساس ہوا اور انہوں نے اپنی مستدرک میں اس حدیث کو شامل کر لیا تاکہ سمجھ میں آئے کہ بخاری و مسلم سے یہ حدیث چھوٹ گئی ہے۔ پھر حدیث کو دوسرے حصوں میں تقویت بھی تھی۔ عزیزان محترم، بخاری اور مسلم نے پنجشنبے کی مصیبت کے نام پر جو واقعہ مشہور ہے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ پنجشنبے اپنی زندگی کے آخری پنجشنبے کو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ ایک ایسی تحریر حوالے کر دیں کہ آپ کی امت قیامت تک گمراہی سے محفوظ ہو جائے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارادے کو رد کر دیا گیا۔ دونوں محدثین یعنی بخاری و مسلم نے اس واقعے کو تو لکھا ہے لیکن اس جسور کا نام گول کر گئے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کیا تھا۔ اس طرح رد کرنے والے کا یہ جملہ نہیں لکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ ہذیان کہہ رہے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، جب کسی مجبوری کے تحت رد کرنے والے کا نام بتانا ہی پڑتا ہے تو پھر بڑی ذہانت سے عمر کی زبان سے نکلے ہوئے جملے میں تحریف کر دی جاتی ہے اور یہ لکھا جاتا ہے کہ قول پیغمبر کو رد کرنے والے تو عمر ہی تھے اور انہوں نے یہ کہہ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تردید کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درد کا غلبہ ہے۔ عزیزان محترم، اس جھوٹی عمر بن عاص کی یہ حدیث بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان ہو چکی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آل ابو طالب میرے اولیاء نہیں ہیں بلکہ میرے ولی اللہ اور صالح المومنین ہیں۔ اس حدیث کو مسلم و بخاری دونوں نے لکھا ہے۔ اس جھوٹی اور نامعقول حدیث کو بھی بخاری اور مسلم نے لکھنا بہت ضروری سمجھا ہے، جو ابھی گزر چکی ہے کہ مسلمانوں نے ابو سفیان سے معاملہ کر لیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی گزارشات لے کر آیا تھا، حالانکہ وہ مورخین کا اجماع کے صریحاً اختلاف ہے۔ مورخین کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے اسلام لانے کے پہلے ام حبیبہ سے عقد کیا تھا۔ عزیزان محترم، نمونے کے طور پر چند حدیثیں دونوں حضرات کی کتب سے پیش کی گئی ہیں تاکہ ثابت ہو سکے کہ یہ لوگ دشمنان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو حدیثوں کے اندر کتنا اوپر اٹھاتے ہیں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی تخفیف کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جمہور اہل سنت کی کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رجحان فکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہے۔